الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ترجمہ: اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیت کے اختتام میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، کہ تم معاف کر دو اور درگزر کرو، اور یہاں پر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ اپنی جانوں کے لیے بھلائی پہلے سے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ اور یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لیے جو مدد کی چیز رکھی ہے وہ صبر اور صلات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں پر واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلات سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک جانی عبادت جو کہ نماز ہے اس کو قائم کرنے کا حکم آیا، اور دوسری جو ہے مالی عبادت جو کہ زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرنے کا حکم آیا۔ جو نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ان میں یہ بھی تاثر ہے کہ دشمن پر غالب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، دنیا میں بھی ان سے فلاح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا بدل ملے گا۔ یہاں سے جو کوئی خیر بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع رہے گا، اور وہاں جائیں گے تو اس کو پالیں گے۔ آخر میں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے، ہر خیر و شر کا اسے علم ہے۔ جو شخص خیر یا شر لے کر پہنچے گا اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا جو ہے آخرت کے اندر ملے گی۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ دے گا اور اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے اور پھر اس کی تربیت فرماتا ہے، یعنی اس کو بڑھاتا ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ جب قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو کھجور کے برابر جو چیز دی تھی اس کا ثواب اتنا زیادہ ملے گا جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہاڑ خرچ کر دیا ہو۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ درج ہے۔ تو ہم کو جو ہے اس آیت سے اور جو پچھلی آیت ہے اس سے جو ہے یہ سبق سیکھنا ہے اپنے لیے، آج کی زندگی کے لیے، کہ ہم کو جو ہے وہ صبر، نماز اور جو ہے زکوٰۃ، ان چیزوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو اپنا ہتھیار بنانا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ نیکیاں حاصل کرنی ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے اپنی مشکلات پر قابو پانا ہے۔ یا اللہ پاک ہم کو اس قابل بنا کہ ہم نماز اور صبر سے کام لے سکیں، اور صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ ہم مدد حاصل کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔